بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ ناظرین، دلی سے صفیہ ارم پوچھتی ہیں سید الاستغفار کیا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ ناظرین، سید الاستغفار بڑی عظیم چیز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو اس کی برکتوں سے سرفراز فرمائے۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، نسائی شریف میں، ترمذی، مسند احمد اور دیگر حدیث کی کتابوں میں اور دیگر محدثین نے جنہوں نے دعاؤں پر کتابیں لکھی، تمام نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار یہ ہے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ بعض روایتوں میں الفاظ میں تھوڑا فرق ہے، تو اس فرق کی وجہ سے آپ کو کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو جو الفاظ میں نے ابھی آپ کے سامنے ادا کیے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو کچھ لفظ آگے پیچھے یاد ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ احادیث میں الفاظ میں فرق پایا جاتا ہے، تو یہ آپ پڑھیں۔ کب؟ میں نے فرمایا کہ اگر بندہ صبح پڑھ لے ایمان و یقین کے ساتھ اور اسی دن قضاء الہی سے اس کی موت ہو جائے، دخل الجنہ، جنت میں جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی جگہ جنت میں رکھی ہے۔ اور اگر بندہ شام کو پڑھ لے مغرب کی نماز کے بعد 3 بار پڑھ لے یہ دعا، 3 بار صبح 3 بار شام، اور بقضائے الہی رات کو کسی بھی حادثے میں یا ویسے قضاء الہی سے آپ کی موت ہو جاتی ہے اور آپ نے سید الاستغفار پڑھا ہے، وہ آپ کو اللہ رب العزت جنت میں جگہ دیتا ہے۔ معمولی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے۔ ہم دنیا کی دولت خرچ کر دیں کہ ہمیں کوئی گارنٹی دے دیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی، اپنا گھر بار سب لٹا دیں، تو کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں یقین کے ساتھ۔ صحیح ترین حدیث بخاری شریف میں حضرت شداد ابن اوس سے روایت بیان کرتے ہیں کہ کوئی آدمی اس کو پڑھ لے ایمان و یقین کے ساتھ، ایمان و یقین ضروری ہے، اور اس دن اس کی موت ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں جگہ دیتا ہے۔ صبح پڑھ لے، شام تک اگر حادثہ ہو جائے، شام کو پڑھ لے، صبح تک اگر کوئی حادثہ ہو جائے، موت تو ایک دن آنی ہے، تو کیوں نہ ہم اس کی عادت ڈالیں روزانہ نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد 3 بار، اور دعائیں جیسے آپ پڑھتے ہیں آپ اس میں شامل کیجئے سید الاستغفار۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، کیا بہترین الفاظ ہیں، کیا بہترین اس کا معنی ہے۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت، لا الہ الا انت، جن دعاؤں کے اندر یہ الفاظ شامل ہوتے ہیں ان کی بے شمار فضیلت احادیث میں ذکر کی گئی ہے، کیونکہ اصل توحید ہی ہے دنیا میں۔ بندہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، پروردگار تیرے علاوہ کوئی گناہ کو معاف نہیں کر سکتا ہے، پروردگار تو مجھے معاف کر دے، فاغفر لی لا یغفر الذنوب الا انت۔ میرے گناہوں کی بخشش کسی دوسرے کا کام نہیں ہے، کوئی نہیں معاف کر سکتا، تو غفار ہے، بخشش کرنے والا ہے، میری بخشش فرما دے۔ بندے نے دعا مانگی اور اللہ رب العزت کی رحمتیں جھوم کر آئیں اور اس کی بخشش کر دی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنی رحمتوں میں ڈھانک لے، اپنی رحمتوں سے ہمیں بھی حصہ دے اور ہماری مغفرت فرما دے۔ ناظرین، اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں سوال لکھ کر بھیجیے،
جیسے ہی موقع ملے گا ہم انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.